ستمبر آپ بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا، میں کہتا ہوں بہت اچھا پارٹیسپیٹ کیا، اس سے زیادہ پارٹیسپیشن ہو ہی نہیں سکتی جتنا آپ بچوں نے کردار ادا کیے. لیکن میں بحیثیت ٹیچر کچھ کردار ہیں 6 ستمبر کے، ان کو میں واضح کرتا ہوں. سب سے پہلے میرے بیٹوں کو علم ہونا چاہیے، جب 1965 کی جنگ مسلط ہوئی پاکستان کے اوپر، اس وقت جو صدر تھے وہ صدر محمد ایوب خان، یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے. جیسے ہی بیٹوں نے جنگ مسلط کی، رات کی تاریکی میں جنگ کا اعلان ہوا، جنگ شروع ہوئی. بھارت کے جنرل چودھری جس کا نام تھا، اس چودھری نے یہ ایک للکارا تھا پاکستان کو. کیا للکارا تھا؟ کہ ہم لاہور کے جم سینٹر میں جا کے ناشتہ کریں گے. پاکستان کی غیرت کو اس نے للکارا، اور اس کو یہ علم نہیں تھا کہ وہ اس قوم کو للکار رہا ہے جس نے 1400 سال پہلے سے جرأت، بہادری، استقامت سیکھی ہوئی ہے، جو 1400 سال سے یہ سیکھ چکے ہیں کہ لڑنا کیا ہے، حق کے لیے شہید ہونا کیا ہے، میدان میں ٹھہرنا کیا ہے. تو اس پہ ہوا کیا؟ جیسی خبر حکام بالا تک پہنچی، حکام بالا تک پہنچنے کے بعد صدر ایوب نے ایک ریڈیو پاکستان پہ تقریر کی. ریڈیو پاکستان پہ تقریر کہہ کے اپنی عوام کو حوصلہ دیا کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، پاک فوج ابھی زندہ ہے، بری بحری فوج ابھی زندہ ہے، فضائی فوج ابھی زندہ ہے. اتنے میں ہی بھارت کے ایئر فورس کہ جنگی طیاروں نے پرواز شروع کی، اور ان کا جو مقام ہدف تھا وہ لاہور تھا، کہ لاہور کو انہوں نے ٹارگٹ کرنا تھا، لاہور کو انہوں نے تباہ کرنا تھا. کہ حکام بالا کی طرف سے ایئر بیس سرگودا، اس کے پائلٹ ایم عالم، محمد محمود عالم، جس کو ہم شارٹ ایم عالم اپنی بکس میں پڑھتے ہیں، ان کو اجازت ہوئی، انہوں نے اپنی جنگی طیارہ فضا میں لہرایا، اور اس نے ایک عالمی ریکارڈ ہی قائم نہیں کیا بلکہ 1 منٹ کے اندر دشمن کے 5 طیاروں کو ختم کیا، جن کا ہدف لاہور تھا. کہ وہ لاہور کو جو طیارے تباہ کرنے آ رہے تھے، سرگودا کی بیس سے اس نے پروان بھری اور ان 5 طیاروں کو اس نے تباہ کیا. اس کے بعد بیٹا یہ ایک بہت بڑا کردار ہے ایم عالم، جس نے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا پاکستان کے لیے، ایک اور آنر، ایک اور عزت. اس کے بعد ایک اور بڑا اہم کردار ہے، اس کا نام ہے بیٹا میجر عزیز بھٹی شہید، میجر شفقت بلوچ. بیٹا یہ 2 کردار وہ ہیں جنہوں نے آرمی نہر کے اوپر ٹھہر کے، ایک نہر تھی سیالکوٹ یا لاہور کے تھوڑا اوپر سے کر کے، وہ جو نہر تھی اس نہر کے اوپر انہوں نے اپنے جوانوں کے ساتھ اس مستقلی سے ٹھہرے رہے کہ جو کافی تعداد میں دشمن موجود تھے، ان کی جرأت نہیں تھی کہ ایک قدم بڑھا کے پاکستان کی سرزمین پہ رکھ سکے. نہ صرف ان کو روکے رکھا بلکہ ان کو ایک قدم پیچھے ہٹنے پہ مجبور کر دیا. تو یہ 2 کردار کون ہیں؟ میجر عزیز بھٹی اور میجر شفقت بلوچ. ہم جب چھوٹے تھے تو اس وقت بیٹا 6 ستمبر کو میجر عزیز بھٹی کی ٹیلی ویژن پہ ایک ویڈیو، ایک ڈاکومنٹری نشر ہوا کرتی تھی، اور ہماری کوشش ہوگی آج کے دن انشاءاللہ پاک فوج جس کی وجہ سے یہ پاکستان بچا ہوا ہے، پاک فوج جس کی وجہ سے امریکہ کی جرأت نہیں ہے کہ پاکستان کی طرف دیکھ سکے، پاک فوج جس کی وجہ سے جرأت نہیں ہے اسرائیل کی کہ پاکستان کی طرف دیکھ سکے، بیٹا اسی پاک فوج نے ان کو واپس پلٹنے پہ مجبور کیا. تو ہم 6 ستمبر کو جب ہم چھوٹے تھے، آپ کی ایجز کے تھے، تو ہم ٹی وی پہ پاک فوج کا یہ ڈاکومنٹری ٹائپ 2-2.5 گھنٹے کا ایک جو فلم تھی وہ ہم دیکھا کرتے تھے. تو کوشش کریں گے ہم اپنے بچوں کو دکھائیں گے تاکہ آپ کی ملک سے محبت پڑے، اپنی آرمی سے محبت پڑے، ان شہداء کی تصویریں آپ کے ذہن میں نقش ہو کہ وہ کون لوگ تھے جن کے خون سے آج تک پاکستان قائم ہے اور تا قیامت قائم رہے گا. تو یہ 2 کردار میں نے ابھی تک بیان کیے، ایک ایم عالم، دوسرا میجر عزیز، اور اس کے ساتھ میجر شفقت بلوچ.
اس کے بعد بیٹے ایک اور کردار ہے، اس کا نام ہے اسکواڈن لیڈر حیدر۔ اسکواڈن لیڈر یہ بیٹا حیدر اسکواڈن لیڈر اتنا بہادر لیڈر تھا، اتنا بہادر پائلٹ تھا، اس نے انڈیا کے دشمن کے 12 ہتھیاروں کو تباہ کیا۔ اس نے 12 جنگی طیارے، جو کہ آپ جانتے ہو انڈیا ہم سے بیٹا تعداد میں بھی زیادہ ہے، ان کے پاس جو ویپن ہے اس میں بھی ہم سے زیادہ ہے، وہ بیٹا ٹینکوں میں بھی ہم سے زیادہ ہے، وہ ہم سے بیٹا جو ایٹمی پاور ہے اس میں بھی زیادہ ہے۔ تو ہمارے جو پاک فوج کے ایمانی جذبے اتنے ہیں کہ ان کے ایمانی جذبوں کے آگے جتنی بھی تعداد ہو، جتنے بھی ویپن ہو، وہ ختم ہو جاتے ہیں، ان کی کوئی وقت نہیں رہتی۔ اس حیدر اسکواڈن لیڈر نے ان کے 12 ہتھیاروں کو تباہ کیا۔ اس کے بعد ایک اور کردار ہے، اس کے بعد ایک اور کردار ہے جس کی ڈیوٹی تھی سیالکوٹ کے اوپر ایک مقام ہے، اس کو اس نے سنبھالنا تھا، اور اس کا نام ہے بریگیڈیئر عبدالعلی ملک۔ بریگیڈیئر اور یہ وہ کردار ہے بیٹا جس نے بہت تھوڑی تعداد اپنے سپاہیوں کے ساتھ فوج کا، انڈین فوج کا ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ اور مقابلہ کیسے کیا؟ مقابلہ کیسے کیا؟ جوانوں کے اندر، میں یہاں پہ اپنی بات کو عبدالعلی ملک پہ روک کے آپ کو بتاتا ہوں کہ جوانوں کے اندر جذبہ پیدا کرنے والی ملکہ ترنم نور جہاں کو بھی ہم نہیں بھول سکتے۔ یہ وہ کردار تھی جس نے نغموں کے ذریعے پتر ہٹاتے نہیں بکتے، اس کے وہ نغمے تھے جن کی وجہ سے جوانوں میں اتنا جذبہ پیدا ہوا کہ انہوں نے اپنے سینوں سے بم باندھ کے، وہ سینوں سے بم باندھتا ہے، کوئی خود کو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مروں، تو بیٹا اس نے اتنا جذبہ دیا جوانوں میں کہ انہوں نے اپنے سینوں سے بم باندھ کے ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے۔ انڈین ٹینک تھے، ان کے نیچے لیٹ گئے، ان کا ٹینک بھی دبا، ہمارا جوان بھی شہید۔ تو وہ ٹینک جنہوں نے پاک سرزمین پہ آ کے ہماری زمین کو برباد کرنا تھا، اس پہ مسلط ہونا تھا، اس پہ قبضہ کرنا تھا، انہوں نے وہ ٹینک ہی تباہ کر دیا۔ اور فوج اتنی ڈری، انڈین اتنے ڈرے کہ وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ نہ صرف بھاگے، پاکستان نے کم و بیش 1000 مربع میل پہ قبضہ کر دیا۔ پاکستان نے کم و بیش عبدالعلی ملک کی موجودگی میں کم و بیش، اور یہ جنگ بیٹا معمولی جنگ نہیں تھی۔ جو 6 ستمبر کو جنگ شروع ہوئی اور کم و بیش 15 سے 17 دن کی جنگ جاری رہی، 23 ستمبر کو جا کے اس جنگ نے روس کے کہنے پہ یہ جنگ روکی گئی، اور پاکستان چونکہ پہلے دن سے روئے